اور وہی وجہ وہ کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ اب آئیں اسی بات کو آپ دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسی بات کو دوسرے پہلو سے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہم جو ہے وہ آیات نکال لیتے ہیں، یا اس سے پہلے چھوٹی سی بات یہاں ایڈ کر لیں۔ اگر ایک طرف یعنی کہ احمد عیسیٰ یہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک کی تاریخ ہے، قرآن جو ہے، اور دوسری طرف قرآن جو ہے ماضی کی تاریخ سے بڑا پڑا ہے، یوں تو اختلاف ثابت ہو جاتا ہے نا، تضاد۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 82 ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پاس تم تدبر نہیں کر رہے اس میں جو بھی تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کیا جو کرا کیا جا رہا ہے؟ اب وہ بے شک یہ قرآن ہو، یہ جو بھی ہدایت کے نام پر آپ کے اوپر کرا کیا جا رہا ہے، اگر اختلاف پا رہے ہو، اختلافاً کثیرا پا رہے ہو، تو وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں سے، وہ غیر اللہ کے ہاں سے ہوگا۔ لہٰذا اگر قرآن میں اختلاف ثابت ہو جائے تو قرآن تو غیر اللہ کے ہاں ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن جو ہے وہ پہلی بات غیر اللہ کے ہاں سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس میں اختلاف اگر نظر آ رہا ہے، اختلاف کیوں نظر آ رہا ہے؟ اختلاف اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت چھپی ہوئی ہے، آپ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو باطن کا علم نہیں ہے۔ جب آپ ظاہر کو دیکھیں گے تو ظاہر کی بنیاد پر اختلاف یا احتجاج ثابت ہو رہا ہے، لیکن جب باطن کو آپ دیکھیں گے، باطن آپ کے سامنے آئے گا تو اختلاف آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل استاد۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اب ضروری ہے۔ ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، جی، فَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، ٹھیک ہے جی، ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا۔ تو آپ دیکھیں، اب کسی بھی شے میں غور و فکر کر لیں، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جب آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر جو چیز واضح ہوگی وہ یہ کہ ہر شے کا دو پہلو ہیں، ہر شے کے دو پہلو ہیں۔ کون سے؟ نمبر ایک ظاہر، نمبر دو باطن۔ نمبر ایک ظاہر، نمبر دو باطن۔ جو ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، اگر آپ ظاہر کو کل کا کل سمجھ لیتے ہیں یا ظاہر کو حق سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سوائے گمراہی کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا، آپ گمراہی ہوں گے۔ اس وقت آپ جو ہے حقیقت کو نہیں پا سکتے، حقیقت کو نہیں جان سکتے، اصل نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، حق کو نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ جو باطن ہے اس کو نہیں جان لیتے، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو نہیں جان لیتے۔ تو یہ بات کیوں واضح کی؟ یہ بات اس لیے واضح کی گئی کہ یہ قانون ہے اللہ کا، یہ رب کا۔ جب آپ آسمان و زمین میں غور کریں، رب میں غور کریں، تو رب آپ کو یعنی کہ واضح کر رہا ہے کہ میرا قانون ہے، اس کو کبھی بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ہر شے کے دو پہلو ہیں، ظاہر اور باطن۔ جو تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے وہ کل کا کل نہیں ہے۔ اگر تم ظاہر کے پیچھے پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی اس کو اصل حقیقت مان لو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس وقت تک تم نے عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم باطن کو نہیں جان لیتے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، قرآن میں جو کچھ بھی سامنے لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا دونوں پہلو ہیں؟ جی نہیں استاد جی، یہ تو ظاہر ہے نا؟ جی استاد جی، ظاہر ہے۔ جب یہ ظاہر ہے تو آپ اس وقت تک کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق ہے جب تک کہ باطن آپ سے چھپا ہوا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے استاد جی۔ اور باطن کو کیسے جانیں گے؟ باطن کون سامنے لائے گا؟ جس نے چھپا دی اس کے علاوہ کوئی باطن سامنے لا سکتا ہے؟ بالکل نہیں استاد جی، جو چھپا ہے وہی لا سکتا ہے۔ تو یوں بھی آپ کے اوپر یعنی کہ ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ یعنی کہ ہر شے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور باطن۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، کبھی بھی اس قانون کو بھولنا نہیں ہے، کبھی بھی صرف ظاہر کے اوپر نہیں چلنا جب تک کہ باطن کو نہ جان لو، ٹھیک ہے نا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو کہ قرآن جو ہے ظاہر جو ہے آپ کے سامنے ہے، باطن کیا ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے، وہ آپ سے چھپا دیا گیا۔ کس کے پاس علم ہے؟ وہ اللہ کے پاس علم ہے، ظاہر ہے جس نے چھپا دیا تو اللہ کے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اب جب اللہ کے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے
جو اٹھ کر کوئی نہیں ہے دعویٰ کرے اور اپنے دعوے میں سچا ہو؟ جی، کوئی قرآن کو بیان کرنے کا دعویٰ کرے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہو، بھائی وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو، دکھنے میں وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، جی آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، جی جی استاد جی، وہ سچا ہو سکتا ہے اپنے دعوے میں، اپنے قول میں؟ بالکل نہیں استاد جی، بالکل نہیں۔ تو لہٰذا جب بھی یعنی کہ قرآن پر ہم بات کریں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ استاد جی اختلاف اس وجہ سے سامنے آ رہا ہے کیونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر کل کا کل تو نہیں ہے نا۔ جب تک باطن سامنے نہیں آتا تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اختلاف ہے، کیوں؟ ابھی ہمارے پاس مکمل علم نہیں ہے، باطن تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب تک باطن ہمارے سامنے نہیں آئے گا اس وقت ہم اختلاف کہہ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے جب تک مکمل آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اختلاف تو آپ کو نظر آئے گا، الجھن رہے گی، جی۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھیں، جو دوسرے پہلے سے ہم واضح کرنے لگے تھے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیں ذرا سورہ الاسراء کی آیت نمبر 89 ہے، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 89 ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ واہ اور لا تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، یعنی کہ جب لا کا استعمال ہو رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے۔ مخاطب کیا جا رہا ہے انسانوں کو، ایسا ہی آپ کو، کہ جو بشر ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو جب آپ کو مخاطب کر کے لام کا استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ذرا غور کرو تم کو کیسے بنایا گیا، یہ جو میٹیریل، جو اشیاء لا کے پروسیس کر کے یہ تمہیں بنایا گیا، کیسا بنایا گیا؟ کیا تمہیں سننے والا نہیں بنایا، دیکھنے والا نہیں بنایا؟ جی، یعنی یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، اس کو واضح کرنا بہتر ہے کہ جب بھی لقد آتا ہے تو میں لام جو ہے اس کا جب میں کیا معنی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تم کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھا رہے سمجھنے کی صلاحیت دی، کہ تو کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ لام کا معنی کیا ہے آپ کے اوپر واضح کیا تھا، جن کو نہیں علم تو وہ جائیں حروف تہجی والی نشست سنیں، ان کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ لام کا معنی کیا ہے؟ لام کا معنی یہ ہے کہ مختلف اشیاء کو، عناصر کو جو ہے سفر یعنی حرکات ان کو لے کر آنا، ان کو لا کر پھر ان کو پروسیس کر کے کچھ نہ کچھ بنا دینا، کچھ نہ کچھ بنا دینا۔ تو اب جب آپ کو مخاطب کرتے ہوئے لام کا استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذرا غور کرو، یہ بنایا ہے، کیسا بنایا ہے؟ سننے والا نہیں بنایا، دیکھنے والا نہیں بنایا، جو سنائی اور دکھائی رہے اسے سمجھنے والا نہیں بنایا، جی جی استاد جی، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل استاد۔ لہذا کیا کرو، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، جو بھی سنائی دے رہا ہے اور جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو۔ جب تم اسے سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ کیا؟ قد، جو طے شدہ ہے، جس کے علاوہ، جس کے خلاف کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ جو حق صاحب یعنی کہ جو حق ہے وہی سامنے آئے گا، وہ حق ثابت ہوگا۔ جو حق نہیں ہے وہ اس کے مد مقابل پسپا ہو جائے گا، اس کو شکست تسلیم کرنا پڑے گی، اس کو یعنی کہ وہ ضحکہ ہونا پڑے گا۔ تو صرفنا کسے کہتے ہیں؟ صرفہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی شے ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں کوئی بھی شے جو اس کے کتنے پہلو ہوتے ہیں، اس کے کتنے پہلو؟ تو ہر شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اچھا، ٹوٹل ہندسے کتنے ہیں؟ ٹوٹل ہندسے ہیں 9۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ کتنے ہندسے ہیں؟ 9 ہندسے ہیں۔ ٹوٹل ہندسے کتنے ہیں؟ ٹوٹل نمبر کتنے ہیں؟ 9 ایگزسٹ کرتا ہے۔ 9، اس 9 سے ہی سب کچھ بنا ہے۔ یہ جو 9 ہے، سب سے پہلے 9 سے اس کا جوڑا، اس کو تقسیم کیا گیا، کس سے؟ 2 سے، یعنی اس کا جوڑا بنایا گیا۔ وہ جوڑا کیا بنا؟ 7 اور 2، یعنی فگر ہو گیا 7 اور جوڑا بن گیا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی، نہ صرف جوڑا بن گیا بلکہ ایک طرف 7 ہو گیا، دوسری طرف 2 ہو گیا۔ یہ دونوں بنیں گے تو 9 بنے گا، اگر الگ الگ ہو جائیں گے تو ایک 7 ہے، ایک 9 ہے۔ تو کسی بھی شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں، کسی بھی شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں۔ 7 پہلو۔ مثال کے طور پر یہ ایک شے ہے، کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ریموٹ۔ اس کے کتنے پہلو ہیں دیکھیں، ایک یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا اسے یہ فرنٹ ہے، یہ بیک ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟
جی استاد ایک دائیں اور ایک بائیں کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. ہو گیا. اچھا 7واں کدھر ہے جی؟ تو بھائی پھر وہی بات، یہ جو 6 ہیں کیا یہ کل کا کل یعنی ظاہر و باطن دونوں ہو گئے؟ جی نہیں استاد جی، یہ تو صرف ظاہر ہے نا. ظاہر ہو گیا یہ تو یہ 6 پہلو جو ہیں فی الحال آپ کے سامنے ہیں. تو کیا یہ 6 پہلو کل کا کل یعنی پوری شے کا احاطہ کرتے ہیں؟ کل کے کل کا احاطہ کرتے ہیں؟ نہیں. یہ 6 پہلو تو ظاہر ہے اس کا. تو بھائی صرف صرف ظاہر تو نہیں ہوتا، ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا گیا. تو ظاہر کا جوڑا کیا ہے؟ باطن. تو بھائی اس کا باطن کہاں ہے؟ ہاں وہ ان 6 کے اندر ہے. ان 6 نہیں تو اسے باطن بنایا ہوا ہے. ایک پہلو جو ہے اندر، جو ایک پہلو ہے، ان 6 نہیں تو اس ایک کو چھپایا ہوا ہے. اور یہاں ایک اور چیز سمجھ آئے گی، وہ یہ سمجھ آئے گی کہ اب نہ صرف 7 پہلو ثابت ہوئے بلکہ وہ جو 7واں ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 6 ہیں تو وہ ایک ہے تو 6 ایک کی نسبت بڑے ہوں گے، وہ ایک نہیں، وہ ایک ایسا ہے کہ اس ایک کو چھپانے کے لیے یہ 6 ہیں. 6 جو ہیں یہ اکٹھے ہوئے تب جا کے انہوں نے اس ایک کو چھپایا. سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ تو مطلب کیا ہے؟ وہ جو چھپا ہوا ہے بے شک وہ ایک ہے لیکن وہ بہت پاورفل ہے، وہ بہت ہیوی ہے. سمجھیں، بہت اس کی بہت کریڈیبلٹی ہے. جی استاد جی. ٹھیک ہے. تو یوں کسی بھی شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں. تو صرف نہ کسے کہتے ہیں؟ صرفہ کہتے ہیں. انہیں صرف کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں یا کوئی بھی شے سامنے لاتے ہیں تو اسے پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے آئیں. پہلے ایک پہلو سے، پھر کر دوسرے پہلو سے، پھر تیسرے پہلو سے، پھر چوتھے پہلو سے، 5ویں سے، 6ٹھے سے، یہاں تک کہ 7ویں ساتوں کے ساتوں پہلو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے. جو جوڑا ہے وہ بھی ظاہر و باطن دونوں کھول کر سامنے رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کیا کہا جائے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ. کیا ہم نے جناب ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے پھیر کر کیا ہم سامنے لے آئے. للناس کے لیے. فی ھذا القرآن، فی میں، ھذا القرآن اس قرآن میں. کس میں؟ اس قرآن میں. اس قرآن میں جس کی یہ آیت ہے. من کلی، تمام کے تمام سے، کلی تمام کا تمام، من سے، من کلی تمام، للناس اور من کلی جب دونوں کو جوڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے لیے جب پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لائے ہیں تو کیا لائے ہیں؟ لوگوں کے لیے. کیا لوگوں کے لیے؟ لوگوں کو، لوگوں کا. سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ یعنی جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ان کو پیش آنا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، وہ سب کا سب ان کا اپنا ہی سارا کچا چٹھا، ان کا اپنا آپ، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، جو کر رہے ہیں، جو اس سے پیچھے بھی انہوں نے کیا، وہ سارے کا سارا اس قرآن میں ہم ہر پہلو سے پھیر کر سامنے لے آئے. پھر دوسری بات کیسے؟ مثلاً، مثلوں سے. کس سے؟